آواز بلند صلوات. رحم الله من قرأ الفاتحة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والجنة للموحدين والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال الله تعالى الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صلوات پڑھیں محمد. ایک اور صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد. برائے سلامتی امام عصر ارواحنا لہ الفدا. مل جل کر صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. تمام مومنین و مومنات کی حفظ و سلامتی کے لیے، آفات و بلیات سے حفاظت کے لیے، خصوصی طور پر
جو لوگ بھی مریض ہیں ان سب کی شفا یابی کے لیے، صاحب خانہ بانیان مجلس کی تمام تر مشکلات اور پریشانیوں کو دور ہونے کے لیے مل جل کر صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ارباب دانش معزز سامعین کرام، اہل علم حضرات، پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ آج ہماری گفتگو اس ضمن میں اس آیہ مبارکہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 کی، جس کی مسلسل تلاوت کا شرف حاصل کر رہے ہیں کہ یقیناً بتحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہے، آیا ہے نور اور کتاب مبین۔ اس حوالے سے کچھ مفروضات کو آپ کے گوش گزار کرنے کی توفیق کو مسلسل سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ خداوند عالم ہماری اور آپ کی اس عزاداری کو بارگاہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یقیناً خداوند عالم نے جو یہ سسٹم بنایا ہے ہدایت کا، یہ ہدایت کا سسٹم خداوند عالم نے پہلے بنایا ہے، ہدایت حاصل کرنے والوں کو بعد میں بھیجا ہے۔ خداوند عالم نے روئے زمین پر آدم کو پہلے بھیجا، آدمیوں کو بعد میں بھیجا۔ سلسلہ ہدایت کو خداوند عالم نے اس طرح سے رکھا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ پالنے والے ہم تک تو کوئی ہادی نہیں آیا، ہم تک کوئی رہنما نہیں آیا، ہم تک کوئی بتانے والا نہیں آیا، تو ہم کیسے ہدایت کو حاصل کرتے ہیں۔ لہذا خدا نے اس سسٹم کو کسی بھی زمانے میں مائنس نہیں، ختم نہیں کیا ہے، ہر زمانے میں تھا۔ جب کوئی ہدایت حاصل کرنے والا نہیں تھا اس وقت بھی یہ سسٹم پایا جاتا تھا۔ جب کوئی ہدایت حاصل کرنے والا، روئے زمین پر صرف ایک انسان تھا، وہ بھی خدا کا نمائندہ تھا، خدا کی طرف سے رہبر تھا۔ جب کوئی بھی ہدایت نہیں حاصل کرنے والا تھا اس وقت بھی ہدایت کرنے والا موجود تھا۔ یہ خدا کا سسٹم ہے۔ تو آج اس زمانے میں کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہدایت کرنے والے کروڑوں لاکھوں اربوں کی تعداد میں موجود ہوں اور کوئی ایک بھی ہدایت کرنے والا موجود نہ ہو؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مثلا جو اب امام نہیں ہے، کسی ہادی کی ضرورت نہیں ہے، پیغمبر اسلام تک سے سلسلہ ختم ہو گیا، ان سے پوچھنا ہے کہ بھائی یہ بتاؤ کہ جب کسی کو ضرورت نہیں تھی تب تو خدا نے بھیج رکھا تھا۔ آج جب کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں، آج جب ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مذہب بن رہے ہیں، نظریات ہیں، اختلافات ہیں، اور یہ ہے وہ ہے، تو کیا کسی ہادی اور رہبر کی ضرورت نہیں ہے؟ ہاں بالکل، اس وقت جتنی ضرورت تھی اس سے کہیں زیادہ آج کے زمانے میں ضرورت ہے۔ اس زمانے میں پل پل، لمحہ لمحہ، منٹ منٹ، سیکنڈ سیکنڈ ضرورت ہے، اور کسی ایک مقام پر نہیں بلکہ دنیا کے ہر چپے پر، ہر کونے میں، ہر خطے میں، ہر جگہ ضرورت ہے کہ ایک ہادی ہونا چاہیے جو ہدایت کرنے والا ہو، جو راستہ بتانے والا ہو، جو سچ کو سچ بتائے، جھوٹ کو جھوٹ بتائے، غلط کو غلط بتائے، حق کو حق بتائے، باطل کو باطل بتائے، حق اور باطل میں امتزاج کرنے والا ہو، صحیح اور غلط میں وہ فرق کرنے والا ہو، ہر تمام چیزوں کو بتانے والا ہو۔ اور بغیر اس کے یہ سسٹم نہیں چل سکتا ہے۔ یہ سسٹم ہے تو لوگ جو زندہ ہیں، اور جو اگر زندگی کا ثبوت پایا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہدایت کرنے والا موجود ہے، کوئی گائیڈنس کر رہا ہے، کوئی راستہ دکھا رہا ہے، کوئی سمجھا رہا ہے، کوئی بتانے والا ہے۔ وَإِلَّا یہ انسانیت ختم ہو جاتی، نابود ہو جاتی، برباد ہو جاتی۔ یہ تمہارا نظریہ ہے کہ لوگوں کی ہدایت کی آج ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ آج پردہ غیب میں رہ کر بھی ایک ہادی موجود ہے جو لوگوں کی ہدایت کر رہا ہے اور لوگوں کو صحیح راستہ دکھا رہا ہے۔ انسانیت صرف مسلمان کی بات نہیں ہے، انسانیت روئے زمین پر زندہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہادی ہے جو بتا رہا ہے اور سمجھا رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ خداوند عالم نے فرمایا کہ تمہارے لیے میں نے اسپیشلی تمہارے لیے کتاب بھیجا، نور بھیجا۔ یہ لوگ ہدایت کرتے ہیں، نور ہدایت۔ نور ہدایت کون ہے؟ معصوم فرماتے ہیں ائمہ طاہرین، اہل بیت اطہار علیہ السلام، ان سے وابستہ نور ہدایت، ان سے وابستہ ہر چیز۔
نور ہدایت وہ چیزیں جو معصومین علیہ السلام سے مرتبط ہو جائے، ان سے منتخب ہو جائے، وہ ہر چیز کہ جو خدا کی طرف لے جائے وہی نور ہدایت ہے۔ یہ مجلس اعضا نور ہدایت ہے، یہ مجلس نور ہدایت ہے، فرش اعضا یہ نور ہدایت ہے۔ یہ تمام چیزیں خدا سے نزدیک کر رہی ہیں۔ میں نے کل کی مجلس میں کہا تھا کہ ہم جتنی دیر بیٹھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے، مجلس ہوتی ہے، معصومین کا تذکرہ ہوتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، حدیث پڑھی جاتی ہے، یہ بتائیے کہیں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ ذرہ برابر کسی نے گناہ انجام دیا؟ نہیں۔ ایک کم عقل رکھنے والا کسی دوسرے مذہب ریلیجن والے کو لے کر آئیے، اس سے پوچھئے بھائی اتنی دیر ہم یہاں پر بیٹھ کر اہل بیت کو خدا کا تذکرہ کر رہے ہیں، لوگوں کو نیک بات بتا رہے ہیں، اچھی باتیں بتا رہے ہیں، بتاؤ اس میں کہیں سے کچھ غلط کہے گا؟ نہیں، یہ تو سراسر جتنی چیزیں اس میں سب کچھ صحیح ہے، اس میں اچھائی کے علاوہ کہیں برائی نہیں پائی جاتی ہے۔ تو ذکر اہل بیت یہ نور ہدایت وہ ہے، یہ میسج ان کا یہ ہے کہ ان کے کلام سے، ان کے ذکر سے نزدیک ہو جاؤ، کیونکہ جن سے جب نزدیک ہو جاؤ گے تو برائیاں خود بخود تم سے دور ہو جایا کریں گی۔ یہ اچھائیوں کی طرف بلاتے بھی ہیں، اچھائیوں کا حکم بھی دیتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ یہ نور ہدایت ہے، یہ فرش اعضا، یہ ذکر اعضا، یہ مجلس، یہ محفل، یہ تعزیہ داری، یہ جلوس، یہ شب داری۔ اور کوئی کرے نہ کرے، کیوں کوئی کرنے لگے؟ لوگ کہتے ہیں یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے ہیں، ان کو کرنا چاہیے، ان کو کرنا چاہیے، وہ مجلس میں نہیں آتے ہیں، وہ جلوس میں نہیں آتے ہیں، وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ وہی بھائی آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ کیوں آپ ٹینشن میں آ رہے ہیں؟ کوئی کرے نہ کرے۔ میں ایک سمپل سا سوال پوچھتا ہوں کہ گھر میں ہمارے فنکشن ہے کچھ، یا مسئلہ ہمارے گھر میں خدا نہ خواستہ کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو تجہیز و تکفین اور ساری چیزوں کا ذمہ داری کس کے سر پہ؟ گھر والے کے اوپر ہے نا، وہ انتظام کرے گا نا۔ لوگ آ رہے ہیں ملنے جلنے کے لیے، اس کو تعزیت دینے کے لیے، وہ لوگوں سے جا جا کے ملے گا نا۔ جس کے گھر میں ڈیتھ ہوئی ہے نا، جس کے گھر میں انتقال ہوا ہے، وہ فرش بچھائے گا، وہ کھانے کا انتظام کرے گا، وہ پانی پلائے گا، وہ مجلس کرے گا۔ دوسرے کو کیا پڑی ہے؟ وہ دوسرے محلے والے، ادھر گاؤں والے، ادھر شہر والے، ادھر سٹی والے لوگ آئیں گے اور کیا کریں گے؟ بہت زیادہ تعزیت دیں گے، اس کے بعد چلے جائیں گے، بس اس سے زیادہ تو نہیں کرنے والا ہے کوئی نا۔ کرے گا کون؟ انتظام کس کو کرنا ہے؟ اہتمام کس کو کرنا ہے؟ گھر والوں کو۔ یہیں سے بات سمجھ میں آ جاتی کہ اہل بیت کے گھر والے کون ہیں، محمد کے گھر والے کون نہیں ہیں۔ جن کو اہل بیت کا غم پیارا ہے، اس کا اہتمام کر رہے ہیں، وہ اس چیز کو ثابت کرے کہ ہم ہی ہیں جو اہل بیت کے گھر والے بھی ہیں، ان سے منسلک۔ صلوات پڑھے محمد والے نہ کرے کوئی، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جس کو محبت اہل بیت ہوگی وہ کرے گا۔ اہتمام وہی کرتا ہے جس کے دل میں ذرہ برابر بھی اہل بیت کی للک پائی جاتی، محبت پائی جاتی، الفت پائی جاتی۔ یہ ذکر یوں نہیں ہے، میں نے یہ گزشتہ مجلسوں میں بیان کیا کتنی زیادہ اہمیت ہے، اور خداوند عالم نے یہ سسٹم کو رکھا ہے، ہم کو دیا ہے۔ اب جب ہمارے پاس یہ اتنا بڑا سسٹم ہے، ہمارے پاس اتنی بڑی نعمت ہے، تو اب ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے اہتمام کریں، کس طریقے سے اس کو آرگنائز کریں، کس طریقے سے لوگوں کو بلائیں، کس طریقے سے دعوت دیں، کس طرح سے مجلس ہونا چاہیے، کس طرح سے ذکر ہونا چاہیے، کس طرح سے ہم اپنی نسلوں میں اس کو منتقل کریں تاکہ نسلہ بعد نسلین یہ ذکر ہماری نسلوں میں پہنچتا رہے۔ ہم اس ذکر کے محتاج ہیں، یہ ذکر ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اپنے کو اس لائق اور فائق بنائیں کہ خداوند عالم ہماری نسل میں یہ ذکر کو ثابت کرے اور اس میں رکھے، وَإِلَّا اس ذکر کو کرنے کے لیے بہت لوگ موجود ہیں، فرشتے کرتے ہیں، انبیاء کرتے ہیں، اولیاء کرتے ہیں، اور خدا جہاں طہارت دیکھتا ہے وہاں پر اس ذکر کو وہ دے دیتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل لہذا فرش اعضا پر دعا کیا کریں بیٹھے ہیں کہ خداوند عالم جس طرح سے ہم اس ذکر کو کر رہے ہیں، ہماری نسلوں میں بھی یہ ذکر قائم و دائم رہے، باقی رہے، اور ہماری نسلیں قیامت تک اس ذکر کی حفاظت کرنے والی ہوں، اس کی اہتمام کرنے والی بہت بڑی۔ اور اس کے لیے میں سند میں پیش کروں ایک حدیث جو ہمیشہ ادھوری پڑھی جاتی ہے، اور اکثر جو ذاکرین اور خطبہ صرف نقطے کی غرض سے اس کو بیان کرتے ہیں، حالانکہ اتنا بھی بیان کرنا صحیح ہے،
لیکن آج میں اس مجلس میں میں چاہتا ہوں کہ اس حدیث کو مکمل طور پر بیان کروں کہ جو پیغمبر اسلام سے مکمل حدیث ہے ہم کو، تاکہ پتہ چلے کہ پیغمبر اسلام نے اس کی عظمت کو کیا بیان فرمایا۔ کبھی کبھی بعض چیزیں، میں نے کل ایک جملہ کہا تھا، فضیلت بیان کرنے کے چکر میں بہت سی فضیلتیں انسان چھوڑ دیتا ہے، چھوٹے سے نقطے کے چکر میں بڑے بڑے نقطوں کو چھوڑ دیتا ہے جو اس کی نہیں سمجھ میں آیا۔ ہاں، تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت، حدیثوں کو پڑھیں زیادہ سے زیادہ، اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیں، اس ذکر کے سلسلے میں ایام عزا کے سے مرتبط، اس سے ریلیٹڈ جو حدیثیں پیغمبر اسلام کی، اس کو پڑھیں۔ آج لوگ تعجب کرتے ہیں کہ اعتراض کرتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت ہوئی نہیں تھی۔ بہت توجہ چاہتا ہوں میں اپنے جوان بچوں سے اور جوانوں سے اور بچوں کے لیے کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں امام حسین کی شہادت ہوئی نہیں اور پیغمبر اسلام نے گریہ کرنا شروع کر دیا۔ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ ابھی تو کئی سال کے بعد امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوگی۔ امام حسین تو پیغمبر کی زمانے میں چھوٹے سے نا، ابھی بچپنا ہے آپ کا۔ شہادت تو 60 سال کی 61 سال کی ایج میں ہونا ہے، آپ کو 65 سال کی ایج میں ہونا ہے، تو اتنے سال کے بعد شہادت، اور گریہ ابھی سے ہو رہا ہے۔ ہم نے کہا تم اتنی نزدیک کیوں دیکھ رہے ہو؟ تھوڑا دور بڑھ کر دیکھو۔ جناب آدم نے بھی گریہ کیا، جناب نوح نے بھی گریہ کیا، جناب اسماعیل نے گریہ کیا، جناب ابراہیم نے۔ جتنے انبیاء ہیں سب کو بیان کرنے والا خدا ہے، اور خدا کی طرف سے بتانے والے جناب جبرائیل ہیں، مصائب انہوں نے پڑھے ہیں۔ یہ پیغمبر کی صرف بات نہیں ہے، بلکہ جتنے انبیاء ما سلف گزرے ہیں سب کے لیے مصائب کو بیان کیا گیا، اور سب نے امام حسین پر گریہ کیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لہذا اس کے سلسلے میں کہ وہ روایت جو پیش کی جاتی ہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، آج مکمل میں اس روایت کو میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جو پیغمبر اسلام نے اس وقت بیان فرمایا کہ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ ہاں، جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ نے امام حسین کو دیکھ کر گریہ کرنا شروع کیا۔ یہ روایت ہے نا کہ امام حسین علیہ السلام کو آغوش میں لیا، اور آغوش میں لینے کے بعد آپ نے خوب گریہ کیا۔ تو جب آپ نے گریہ کیا ہے تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے بابا سے پوچھا، بابا یہ گریہ کرنے کا سبب کیا ہے؟ دیکھیے اس میں بہت سے نقطے ہیں جو لوگ مس کرتے ہیں، آج اس کو غور سے سنیے، لوگوں کو بتائیے اور اس کو یاد کریں آپ، جو کہ کتنی بڑی خبر دی ہے، کتنی بڑی نعمت پیغمبر نے ہمارے حوالے کی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ بابا یہ گریہ کیوں؟ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین کی شہادت کی خبر کو سنایا، پیغمبر نے سنا، اور آپ نے بتایا کہ مجھ سے ابھی جبرائیل نے بیان کیا ہے اور جبرائیل سے خدا نے بیان کیا، یعنی یہ میں اپنی طرف سے نہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، پیغمبر وحی علاوہ کے الہی کے علاوہ کوئی کلام ہی نہیں کرتا۔ پیغمبر اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے، پیغمبر جو کچھ بھی بولتے ہیں، رسول جو کلام کرتے ہیں وہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے، چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہو، چاہے وہ حدیث قدسی کی شکل میں ہو۔ جو قرآن میں نہیں تو حدیث قدسی کی شکل میں۔ بہت توجہ، اس پہ بعد میں انشاءاللہ تشریح کریں گے، لیکن یہ چیز کہ پیغمبر نے فرمایا کہ مجھ سے جناب جبرائیل نے فرمایا، اور پوری خبر شہادت کو آپ نے بیان فرمایا، منو ان، اس طریقے سے اس طریقے سے اس طریقے سے شہادت ہوگی۔ یہ جو رسول اسلام نے سب سے پہلے اپنی رسول خدا نے جناب جبرائیل کی زبانی اس کو بیان کی، ایک ایک مصیبت سے آگاہ کیا، پوری مصیبتیں، کربلا کی جتنی مصیبتیں ہونے والی تھی اس سب کو ذکر کیا، اور اس کو ذکر کرنے کے بعد جب ذکر کیا تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے بھی بہت گریہ کیا، اور شدید گریہ کیا، اور شدید گریہ کرنے کے بعد پوچھا، اب یہ سوال اور اس کا جواب کہ بابا جان یہ سب کب ہوگا، یہ سارا واقعہ کب رونما ہونے والا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب میں، تم، علی اس دنیا میں نہیں ہوں گے، سب لوگ جا چکے، نہ میں رہوں گا، نہ تم رہو گی، نہ ہی علی ابن ابی طالب رہیں گے، کوئی بھی نہیں رہے گا۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا گریہ اور زیادہ شدید ہو گیا، اور زیادہ سخت ہو گیا، بہت زیادہ گریہ کیا، اور اس وجہ سے کہ میں بھی نہیں رہوں گی اتنی بڑی مصیبت میں، علی بھی اتنی بڑی مصیبت میں نہیں رہیں گے ساتھ دینے کے لیے، خود آپ نہیں رہیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بابا جان تو اس پر، امام حسین پر گریہ کون کرے گا، اور کون، جو چیز مس ہوتی، گریہ والا تو سنتے رہتے ہیں آپ حضرت،
گریا کون کرے گا؟ اس کے بعد جو اہم جملہ ہے جناب زہرا کا سلام اللہ علیہ نے، وہ دوسرا سوال بھی کیا ہے کہ بابا جان امام حسین میرے بیٹے حسین کے لیے فرش عزا اور عزا کا اہتمام کون کرے گا؟ یہ پیٹنٹ حدیث ہے، دونوں چیزیں ہیں، گریا کون کرے گا اور فرش عزا کا اہتمام کون کرے گا؟ فرش عزا بچھائے گا کون؟ آج آپ نے یہ فرش عزا بچھایا ہے، یقیناً جناب زہرا کی لسٹ میں یہ نام لکھا ہے کہ آج کی تاریخ نے فلاں فلاں ابن فلاں نے فرش عزا بچھایا، یہ پہلے سے نام لکھا ہوا ہے، مشخص ہے۔ آپ اپنی قسمت پہ ناز کریں، ہمیں اپنی قسمت پہ ناز کرنا چاہیے کہ ہمارا نام اس نورانی کتاب میں ہے کہ جو جناب زہرا کے دست مبارک سے لکھی گئی۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اور اس کے بعد رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رسول نے آپ نے فرمایا کہ اے میری بیٹی، اے میری فاطمہ، میری امت کی خواتین ہوں گی کہ جو خواتین پر گریا کریں گی، اہل بیت کی خواتین پر گریا کریں گی، اور میری امت کے مرد حضرات ہوں گے جو اہل بیت اطہار کے مردوں پر آنسو بہائیں گے۔ اور ہر سال یہ دیکھیں، یہ جملہ سنتے ہیں نا ہم لوگ کہ بچے بچے پر گریا کریں گے، جوان جوان پر، بوڑھے بوڑھے پر، مرد مردوں پر، عورتیں عورتوں پر، یہ اس کے بعد کا جملہ قربان جائیں ہماری جانیں۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اور ہر سال نسل در نسل ایک گروہ کے بعد دوسرا نیا گروہ مجلس عزا کا اہتمام کرتا چلا جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ یعنی یہ سلسلہ قیامت تک ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اب دعا ہم کو کرنا ہے کہ ہماری نسلیں اس فہرست میں شامل ہو جائیں کہ جو نسلہ بعد نسل مجلس عزا کا اہتمام کرنے والی ہے، ذکر امام سید الشہداء کا اہتمام کرنے والی ہے، مجلس پڑھنے والی ہے، نوحہ کرنے والی ہے، ماتم کرنے والی۔ خدایا ہماری قسمت میں ہو کہ ہمارے بچے آل اولاد قیامت تک اس ذکر کو کر سکیں۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اور اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں کہ اور جب قیامت کا ہنگام ہوگا، قیامت ہوگی، تو تم میری امت کی خواتین کی شفاعت کرو گی۔ اے بیٹی فاطمہ، تم میری امت کی جتنی عورتیں ہیں، خواتین ہیں، ان کی شفاعت کرو گی، اور میں ان کے مردوں کی شفاعت کروں گا جنہوں نے مجالس عزا کا اہتمام کیا، جس نے سید الشہداء پر گریہ کیا ہے۔ میں پیغمبر ہوتے ہوئے ان کی شفاعت کروں گا۔ جسے پیغمبر کی شفاعت نصیب ہو جائے اسے کوئی جنت میں جانے سے روک سکتا ہے؟ بغیر شفاعت پیغمبر اسلام کے کوئی بھی کتنا بھی بڑا ترم خان ہو، جب تک ان کی شفاعت نہیں ہوگی، ان کی سفارش نہیں ہوگی، وہ جنت کی میں جانا کیا جنت کی بو بھی نہیں سونگھ سکتا ہے۔ ہمیں دعا یہ کرنا ہے کہ پیغمبر اور آل رسول کی شفاعت نصیب ہو۔ اپنی عبادتوں پہ ناز مت کرو، حج و زکوٰۃ و روزے و خمس پر یہ ناز مت کرو، نہیں پتا وہ خدا کی بارگاہ میں قابل قبول ہے یا نہیں ہے۔ دعا یہ کرو کہ ان کی شفاعت مل جائے۔ اگر ان کی شفاعت مل جائے گی تو نماز بھی باقاعدہ کارگر ہے، روزہ بھی کارگر ہے، اور ہماری عبادتیں بھی کارگر ہیں۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اور ان میں سے ہر وہ شخص جس نے حسین علیہ السلام کی مصیبت پر آنسو بہائے ہوں گے، ہم ان کا ہاتھ پکڑیں گے اور اسے جنت میں لے جائیں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرا قول نہیں ہے، یہ بہت اہم جملہ ہے جس پہ غور کرنا چاہیے کہ جس نے بھی اور جو بھی مصیبت سید الشہداء پر گریہ کرے گا، آنسو بہائے گا، میں پیغمبر فرما رہے ہیں کہ میں ان کا ہاتھ پکڑوں گا اور ہاتھ پکڑ کر انہیں جنت میں لے کر جاؤں گا۔ جسے پیغمبر جنت میں لے جائے اس سے جنت میں جانے سے کوئی روک سکتا ہے؟ آپ ذرا تصور کریں کتنی اہمیت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے، قربان جائیں ہماری جانیں۔
اور خداوند عالم ہمارے والدین اور آبا و اجداد کی مغفرت کرے کہ انہوں نے ہمیں اس لائق بنایا کہ آج ہم اس فرش عزا کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ خدا ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے۔ اور اس کے بعد آخری جملہ کہ اے فاطمہ، اے فاطمہ، قیامت کے دن ہر آنکھ رو رہی ہوگی۔ بہت اہم جملہ ہے یہ۔ پیغمبر فرماتے ہیں فاطمہ قیامت کے دن محشر کے میدان میں ہر آنکھ گریا کرے گی، ہر آنکھ رو رہی ہوگی، سوائے ان آنکھوں کے کہ جنہوں نے زندگی میں دنیا میں سید الشہداء کی مصیبت پر گریا کیا ہوگا اور آنسو بہایا ہوگا۔ وہ آنکھیں مسرور ہوں گی کہ جو دنیا میں سید الشہداء کا غم مناتی ہیں، ان پر آنسو بہاتی ہیں، اور وہ آنکھیں قیامت میں روئیں گی کہ جو یہاں پر سید الشہداء پر آنسو نہیں بہاتی تھی۔ اے فاطمہ قیامت کے دن، محشر کے دن وہ آنکھیں روئیں گی کہ جنہوں نے مصیبت امام حسین پر گریا نہیں کیا ہوگا۔ اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ وہ آنکھ اس دن خوشحال ہوگی کہ جس نے سید الشہداء پر دنیا میں غم منایا اور آنسو بہائے اور گریا کیا، اور اسے جنت کی نعمتوں کی بشارت دے دی جائے گی کہ یہ جنت کی نعمتیں تمہارے لیے ہیں، سلسبیل تمہارے لیے ہے، اور و غلمان تمہارے لیے ہیں۔ یقینی طور پر سرخرو وہ ہوگا کہ جو قیامت کے دن، اور دنیا میں پہلے اس نے مجالس عزا کا اہتمام کیا اور اس کے بعد یہاں سے اس نعمت کو لے کر جائے، اور وہاں پر وہ لوگ مسرور نظر آئیں گے کہ جو عزاداران سید الشہداء ہوں گے۔ ذرا تصور کریں کہ عزادار سید الشہداء کا مقام و مرتبہ کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے۔ ایک حدیث میں نے دیکھا جس میں میدان محشر کے حوالے سے، اور اس میں بیان ہوتا ہے کہ میدان محشر میں لوگ عزادار کو جب دیکھیں گے، ان کے جسم سے ایک خاص نور نکل رہا ہوگا، ایک خاص نور نکل رہا ہوگا پورے میدان محشر میں۔ آپ ذرا تصور کریں کئی کروڑ کا مجمع ہوگا۔ اچھا وہاں پہ خداوند عالم اتنی طاقت دے گا کہ ہر ایک انسان کو دیکھ سکتا ہے، تا حد نظر جہاں پر بھی نگاہ جاری سب کو دیکھا۔ 10 کروڑ کے بعد جو شخص کھڑا اگر اپنی پہچان کا ہے تو وہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ یہ فلاں فلاں آدمی ہے۔ یہ اتنا پاورفل انسان ہوگا اس وقت، جو خداوند عالم طاقت دے گا، اس میں ہمت دے گا، قوت دے گا، آنکھوں میں بصارت دے گا۔ کروڑوں جناب آدم سے لے کر خاتم تک، اس کے بعد قیامت تک سارے انسان میدان محشر میں ہوں گے نا۔ کوئی ایک آدھ دو سینچری کے تو نہیں ہوں گے، سارے انسان ہوں گے، ساری انسانیت وہاں پر موجود ہوگی۔ وہاں پر ایسے عالم میں ہر چاہنے والا دوسرے چاہنے والے کو دیکھے گا، شفاعت اہل بیت کریں گے۔ رسول خدا کی حدیث ہے کہ جو اس کے دل میں ولایت و محبت اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام، خداوند عالم میدان محشر میں انہیں شفاعت کا حق عطا کرے گا۔ اب یہ عزادار، یہ محب اہل بیت جس کی چاہیں گے ہاتھ پکڑ کر شفاعت کریں گے، انہیں جنت میں لے جائیں گے۔ صلوات پڑھے محمد والے عزیز۔ اب تصور کریں کہ کتنی بڑی عظمت ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ یوں ہی نہیں ہے یہ غم کی تاکید کی گئی اتنی زیادہ، ہمیں تو پیدا ہی اسی لیے کیا گیا ہے نا۔ لوگ بولتے ہیں، پوچھتے ہیں کیوں اتنا گریا؟ 1400 سال ہو گئے، آخر اتنا گریا 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 گریا۔ ہمارا تو پہلا سوال کا جواب ہی ہوتا ہے، بھائی آنسو ہماری آنکھ سے نکل رہے ہیں، آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ ماتم ہم اپنے سینے پہ کرتے ہیں، درد آپ کو ہوتا ہے۔ ہاں ماتم ہم اپنے جسم پہ کر رہے ہیں، درد آپ کو ہوتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ غم جس کا ہوتا ہے اس کو اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتا ہے۔ کسی غیر کے گھر میں کسی کی ہاں میت ہو جائے تو دوسرے گھر والے آ کر صرف تسلی و تشفی دیتے ہیں، آنسو وہی بہاتا ہے کہ جس کا اپنا چلا جاتا ہے۔ یہ تو دنیا کا دستور ہے نا۔ پوچھو دنیا والوں سے، لاجک تھوڑی بدل سکتی ہے، لاجک کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ ہمارا اپنا گیا، ہمارے باپ کا انتقال ہوا، دادا کا انتقال، خود بخود میری آنکھ میں آنسو آئیں گے، دوسروں کی آنکھوں میں تھوڑی آنسو آنے والے ہیں۔ ہم گریا اس لیے کرتے ہیں، غم اس لیے مناتے ہیں کہ ہم جس پر گریا کر رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں، وہ ہے کہ جو سید الشہداء ہے۔
اہل بیت اطہار، ایک باپ سے زیادہ شفیق، ہمارے باپ سے زیادہ حق۔ دنیا کہتی کیوں آخر غم، اب تو ختم ہو جانا چاہیے، کتنا 1400 سال سے گریا، آخر کتنا گریا کتنا گریا۔ ہم کہیں گے گریا اس وقت تک رہے گا جب تک کربلا کے ایک ایک شہید کو جو ظلم سے قتل کیا گیا ہے اس کا بدلہ نہ لے لیا جائے۔ اس لیے ہم دعائیں ندمہ میں پڑھتے ہیں، این الطالم بدم المقتول بکربلا، اے وہ کہاں ہے کہ جو کربلا کے مظلوم شہیدوں کے خون کا بدلہ لینے والا؟ یقیناً ابھی خون شہداء کا بدلہ نہیں لیا گیا ہے۔ کس کا تذکرہ کریں؟ آج 6 محرم ہو گئی، صحیح سے ہم نے بنی ہاشم کے جوانوں کا بھی تذکرہ نہیں کیا۔ ذرا دنیا بتائے ہم کیوں نہ گریا کریں، ہم کیوں نہ آنسو بہائے، ہم کیوں نہ ماتم کریں؟ کیا آج تک کبھی دنیا میں کہیں ایسا ہوا ہے کہ جنگ ہوئی ہو اور جنگ ہوتی ہو کسی پر پانی بند کر دیا گیا ہو؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ جنگ ویسے لوگوں سے ہوئی ہو کہ جو نہتھے رہے ہو، جن کے پاس کوئی اسلحہ نہ رہا ہو؟ کوئی جنگ ایسے بھی ہوئی ہے جہاں پر عورتیں اور بچے ہو؟ جزاکم ربکم خیر الجزاء، واحد حسین کا وہ لشکر ہے جو 3 دن کا بھوکا بھی ہے، بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، ضعیف بھی ہے، جنگی ساز و سامان اتنے نہیں ہے۔ آزادار حسین جنگ کرنے نہ گئے تھے، حسین کو میدان کربلا میں گھیرا گیا۔ ہاں جزاکم ربکم خیر الجزا، کیوں نہ گریا کرے؟ اے عزادارو، ہمارے گریے کا سبب یہی ہے، سبب یہی ہے، ہم کربلا والوں پہ جو آنسو بہاتے ہیں نا، وہاں چونکہ ظلم کی انتہا ہو گئی، کوئی ایسا ظلم نہ تھا جو کربلا میں نہ ہوا۔ ہاں عزادارو، جنگوں کا دستور یہ ہوتا ہے، اگر پانی بڑوں پر بند کیا گیا، بچوں کو اس سے روکا نہیں جاتا۔ ہائے رے کربلا کے پیاسے بچے، ہائے رے گود کے پالے، یہاں یہ 6 مہینے والے وہ ششماہ علی اصغر، دنیا ذرا بتائے ایک 6 مہینے سے بچے کی کیا خطا تھی علی اصغر کی؟ کون سا گناہ کیا تھا علی اصغر نے؟ کون سی تلوار اٹھائی تھی علی اصغر نے؟ کون سا نیزہ اٹھایا تھا؟ ہاں عزادارو، اتنا ضرور ہے علی اصغر کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، 6 مہینے کا سن ہے، نہ تلوار اٹھا سکتا ہے، نہ ہی تیر اٹھا سکتا ہے، نہ ہی نیزہ اٹھا سکتا ہے، لیکن تاریخ کربلا گواہ ہے، علی اصغر نے اپنے ہونٹوں سے ایسا وار کیا، ایسا وار کیا، آج تک ظالم تڑپ رہے ہیں۔ جزاکم ربکم خیر الجزاء، کیسے بیان ہو مصیبت جناب علی اصغر۔ جانتے ہو عزادارو، روایت کہتی ہے جب سب انصار و اقربا شہید ہو گئے، کوئی بھی باقی نہ رہا نا، ایک مرتبہ حسین میدان وغا میں آتے کہتے حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے، ہے کوئی جو میری نصرت کو آئے۔ اے عزادارو، جب کہیں سے کوئی جواب نہ ملا نا، حسین کے کانوں میں خیمے سے رونے کی آواز گونج رہی تھی۔ حسین خیمے میں واپس آئے، آواز دی زینب آخر میں ابھی زندہ ہوں، میری زندگی میں رونے کا سبب کیا ہے؟ ایک مطلب زینب تڑپ گئی، کہتی بھیا رو اس لیے نہیں رہی ہو، بلکہ رونا اس لیے ہے جیسی آپ نے صدا استغاثہ بلند کیا نا بابا، 6 مہینے والے نے خود کو جھولے سے گرا دیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزاء۔ عزادارو، 6 مہینے کا علی اصغر، ہاں عزادارو، ایک مرتبہ حسین نے کہا لاؤ زینب، علی اصغر جو چاہتا ہے میں جانتا ہوں، علی اصغر کو میرے حوالے کرو۔ بس عزادارو ساری روایت تو نہیں پڑھ سکتا، 2 جملے، ہاں عزادارو برداشت کر دینا۔ ننھا مجاہد علی اصغر، نہیں پتا ماں نے کس طرح سے اپنے لال کو حسین آقا کی گود میں دیا ہوگا، نہیں پتا کس حسرت
طرف سے زینب نے دیکھا ہوگا، لیکن اتنا پتا ہے عزادارو، جب حسین خیمے سے علی اصغر کو لے کر چلے، حسین علی اصغر کو لے کے چلے نا، سکینہ نے دیکھ لیا، بابا کہاں جا رہے ہو بابا؟ حسین نے کہا میری لال سکینہ، یہ ننھا علی اصغر ہے نا، شاید شاید ظالموں کو ترس آ جائے، دیکھتا ہوں شاید دو قطرے، دو بوند پانی پلا دے۔ ہاں زادارو، سکینہ سمجھی شاید ننھے بھیا علی اصغر کو پانی مل جائے۔ لو عزادارو، حسین چلے ابا کے دامن میں چھپائے ہوئے علی اصغر کو میدان کارزار میں لے کر بڑھے۔ جانتے ہو عزادارو، جیسے ہی حسین پہنچے نا، فوج اشکیا میں کوہرام مچا، حسین قرآن لے کر آئے ہیں، حسین قرآن لائے ہیں، حسین فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، صلح کرنا چاہتے ہیں۔ بس عزادارو، مجلس تمام ہو گئی، میں کہوں گا اے فوج اشکیا، تم نے صحیح سمجھا، حسین اسی قرآن ناطق کا ایک پارا لے کر آ رہے ہیں جس کا نام علی اصغر ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا کوئی غم نہ دے۔ عزادارو، حسین نے تقریر کی لیکن کسی کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اے فوج اشکیا، ایک قطرہ پانی میرے لال کو پلا دو۔ اگر تم نے پانی پلا بھی دیا نا کہ یہ اتنا پیاسا ہے کہ یہ بعد میں پھر بھی مر جائے گا، اب یہ بچنے والا نہیں ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، خیمے میں پانی نہیں ہے۔ عزادار فوج اشکیا پر کوئی اثر نہ ہوا۔ جب کوئی اثر نہ ہوا نا تو حسین نے اپنے لال علی اصغر کو جلتی ہوئی گرم ریگ کربلا پر لٹا دیا۔ عزاداروں، کربلا کی ریگ کو ہٹایا اور آواز فوج اشکیا، تم اگر یہ گمان کرتے ہو علی اصغر کے بہانے حسین پانی پی لے گا، لو میں علی اصغر کو یہاں لٹا دیتا ہوں، آؤ تم خود پانی پلا دو، میرا بچہ سیراب ہو جائے۔ اے عزادارو، حسین بیٹے کو لٹا کر زمین پر کچھ دور جا کر کھڑے ہو گئے، ایک مرتبہ دیکھتے رہے، تھوڑی دیر گزری، کسی پر کوئی اثر نہ پڑا۔ حسین کا باپ کا دل تھا، حسین در پہ دوڑتے ہوئے علی اصغر کے پاس، میرے لال زمین کربلا تیرا جسم۔ ہاں جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اے فوج اشکیا، تم پر کوئی اثر نہیں۔ ایک مطلب جب حسین نے یہ دیکھ لیا نا، حجت کو تمام کر دیا، اپنی حجت کو تمام کیا۔ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں فوج اشکیا، تم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اب علی اصغر سے مخاطب ہوئے، میرے لال اصغر، تو بھی تو حجت خدا کی نشانی ہے، تو بھی تو امام وقت کا فرزند ہے۔ اے میرے لال اصغر، تو اپنی حجت کو تمام کر دے، علی اصغر تو اپنا وار کر دے، علی اصغر اپنی حجت تمام کر۔ ہاں زادارو، یہی وہ منظر تھا کہ جو تاریخ نے سرخیوں میں لکھا ہے۔ اے عزادارو، ادھر علی اصغر کو حکم میں امامت ملا، علی اصغر نے خشک ہونٹوں پہ خشک زبان کو پھیرنا شروع کیا۔ فوج اشکیا نے جب اس منظر کو دیکھا نا، ایک کوہرام بپا ہو گیا، پھوٹ پھوٹ کر لوگ رونے لگے۔ میں سرے ساتھ دوڑ کر آتا، ارے تمہیں کیا ہو گیا، کیوں گریہ کر رہے ہو؟ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اسے یہ خوف ہوا کہیں انقلاب نہ آ جائے۔ ایک مرتبہ آواز دیتا، اینا ہرملا، اینا ہرملا، قطع کلام الحسین، اقطع کلام الحسین، ہرملا کہاں ہے، جلدی بلاؤ، حسین کے کلام کو قطع کر دو۔ اے عزادارو، ہرملا قریب آیا۔ ہرملا کون ہے؟ جو عرب کا نامور تیز باز ہے، تیر چلانے والا ہے، اس کا نشانہ کبھی خطا نہیں کرتا ہے۔ اے عزادارو، ایک مرتبہ ہرملا کو بلایا، ہرملا سے کہا تیر چلا، بچے کو منحدر کر، بچے کو نہر کر دے۔ بس عزادارو، ہرملا نے اپنے ترکش سے تیر کو نکالا، ایک مرتبہ تیر چلانا چاہا، پہلا تیر چلانا چاہ رہا، زمین پہ گرا، پھر سے تیر چلانا چاہتا ہے، ہاتھ کانپنے لگے، زمین پر گرا۔ ایک مرتبہ پہ سر ساتھ قریب آتا، ہرملا، مجھ سے اگر کوئی پوچھتا تھا نا سب سے بڑا تیر باز کون ہے، میں تیرا نام لیتا تھا، آج تو تیرے قدم لڑکھڑا رہے ہیں، ہاتھ کانپ رہے، وجہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ ہرملا کہتا ہے پہ سر ساتھ سمجھ نہیں آتا ہے، ارے جو منظر میں دیکھ رہا
وہ تو نہیں دیکھتا میری نظروں کے سامنے کبھی پیغمبر آتے ہیں، ارے بچے کی کیا خطا، کبھی علی آتے، یہ بچے کی کیا خطا، کبھی زہرا۔ تو عزادارو جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اے عزادارو نہیں پتا ہرملا نے کس جرت کے ساتھ پھر سے چلے کمان میں تیر کو جوڑا۔ ایک مرتبہ ہرملا نے تیر چلایا، سنسناتا ہوا تیر، عزادارو سنسناتا ہوا تیر گلوے علی اصغر میں آ کر پیوست ہوا، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا۔ ایک مرتبہ حسین نے علی اصغر کے چلو لہو کو اپنے چلو میں لیا، کبھی آسمان کی طرف دیکھتے، کبھی زمین کی طرف، کبھی دائیں نہیں دیکھتے کبھی بائیں نظر کی، نظر شمالا و یمینا۔ ایک مرتبہ حسین نے اس خون علی اصغر کو اپنے چہرے پہ ملا، ربنا تقبل منا، اے میرے خدا علی اصغر کی قربانی قبول کر لے۔ میں کہوں گا مولا ابھی خیمے میں نہ جانا، علی اصغر کو لیے ہوئے حسین خیمے میں جب بڑھے نا عزادارو، اب چاہتے خیمے میں قدم رکھے، کبھی پیچھے ہٹتے ہیں، کبھی آگے آتے ہیں، کبھی پیچھے ہٹتے ہیں، کبھی آگے بڑھتے ہیں۔ بس مجلس تمام ہو گئی عزادارو، دعائیں مانگ لینا۔ ایک مرتبہ 7 مرتبہ حسین کے قدم آگے بڑھے، پیچھے ہٹے، آگے بڑھے، پیچھے ہٹے۔ حسین کشمکش میں ہے، رباب کو کیا جواب دیں گے، زینب کو کیا جواب دیں گے، سکینہ کو کیا بتائیں گے۔ اتنے میں ایک ننھی سکینہ خیمے سے نکل آئی، آواز دی بابا علی اصغر کو پانی پلانا ہے بابا۔ حسین کیا کہتے، ابا کے دامن کو ہٹایا، سکینہ نے بھیا کو دیکھا، ماتم کرنا شروع کیا، واسغرا والیا وغربتا، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ میرے ذنب قضائشی و تسلیم امری، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا حمید یا محمود یا علا بحق علی یا فاتر بحق فاطمہ یا محسن بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق الحسین العطشان وبحق الائمة التسعة الطاہرین من ذریة الحسین علیہم الصلاة والسلام۔ بار اللہ ہماری مشکلات و پریشانیوں کو دور فرما، خدایا ہماری اس عزاداری کو قبول فرما۔ اے میرے اللہ اس مجلس عزا نوحہ خانی عزاداری پیشکاری اس میں جس نے بھی حصہ لیا، خدایا ان کی ان تمام عبادتوں کو قبول فرما۔ اے میرے پاک پروردگار ہم میں جو پریشان ہیں ان کی تمام تر مشکلات و پریشانیوں کو دور فرما۔ اے میرے اللہ ہم میں جو مریض ہیں باب الحوائج جناب علی اصغر کے صدقے میں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ اے میرے اللہ میرے معبود دنیا میں جہاں کہیں بھی عزادار ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو ان کی ناموس اور بچوں کی حفاظت فرما۔ خدایا تجھے اس ذکر کا واسطہ ہے، اس فرش عزا کا تجھے واسطہ ہے، اپنی آخری حجت کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ماتم حسین.